السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا، ایک ایسا واقعہ جس نے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دو بھائی جو ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، مگر دلوں کی کیفیت نے ان کے راستے جدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دو۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ یہ واقعہ صرف دو افراد کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انسانی نفس، حسد، تقوی اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا امتحان ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک جڑواں لڑکا اپنی جڑواں بہن سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، بلکہ دوسرے جوڑے کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قابیل کی جڑواں بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اسی سے نکاح کرے، جبکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ جب یہ اختلاف بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا نشان یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو جلا دیتی تھی۔ حابیل جو بکریاں پالتا تھا، اس نے اپنی بہترین اور فربا بکری اللہ کی راہ میں پیش کی کیونکہ اس کے دل میں اخلاص اور تقوی تھا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے معمولی اور ناقص اناج پیش کیا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی رضا سے زیادہ اپنی خواہش کی اہمیت تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ اسی موقع پر قرآن کا وہ اصولی جملہ سامنے آتا ہے، یعنی اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ اعلان دراصل قیامت تک کے انسانوں کے لیے معیار بنا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک اصل قدر دل کے تقوی کی ہے، نہ کہ مال کی کثرت کی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ اس کی قربانی رد ہو گئی ہے تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے غصے میں آ کر کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ یہاں حابیل کا جواب ایمان اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ ظلم کا جواب ظلم سے دینا تقوی کا راستہ نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا ہی کامیابی ہے۔ لیکن قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر لیا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، یعنی اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یوں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا اور اسی کے ساتھ انسانی تاریخ میں خون کا پہلا دھبا لگا۔ قتل کے بعد قابیل پریشان کھڑا تھا کہ لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان کی موت اور تدفین کا تجربہ نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل نے افسوس سے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ اس طرح انسان نے دفنانے کا طریقہ سیکھا۔
مگر یہ علم بھی اس کے گناہ کو ہلکا نہ کر سکا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جرم کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص ناحق قتل کرے گا اس کے گناہ میں قابیل کا حصہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا راستہ نکالا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی بنیاد رکھنے والا قیامت تک اس کے اثرات کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی بنیادی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ایمان کی علامت ہے۔ دوسرا یہ کہ حسد انسان کو شیطان کے راستے پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطان بھی حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر بیٹھا تھا۔ تیسرا یہ کہ تقوی اور اخلاص ہی اصل معیار ہیں۔ اگر قابیل اپنی خواہش کو قربان کر دیتا اور اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا تو نہ قتل ہوتا، نہ وہ ہمیشہ کے لیے بدنامی کا نشان بنتا۔ آج کے دور میں بھی یہی کیفیت ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے کی کامیابی سے جلتا ہے، بھائی کی ترقی برداشت نہیں کرتا، دوست کی نعمت سے حسد کرتا ہے، یہی حسد دل میں پل کر نفرت اور پھر ظلم میں بدل جاتا ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل جنگ اپنے نفس سے ہے۔ جو شخص اپنے دل کو حسد، تکبر اور بغض سے پاک کر لے وہی کامیاب ہے، اور جو اپنے نفس کی غلامی اختیار کر لے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہماری عبادات اخلاص سے بھری ہیں یا صرف رسم ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی نعمت پر خوش ہوتے ہیں یا دل میں جلن محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے دل کی اصلاح نہ کی تو ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں قابیل کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اختتام پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم حابیل کی طرح صبر اور تقوی کا راستہ اپنائیں یا قابیل کی طرح حسد اور نفس کی پیروی کا راستہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں محفوظ کر کے ہمیں متنبع کر دیا ہے کہ قبولیت دل کی پاکیزگی سے ملتی ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حابیل جیسا اخلاص، صبر اور اللہ کا خوف عطا فرمائے، اور ہمیں حسد اور ظلم جیسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ والسلام۔